ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ احکام نماز پر گفتگو شروع کریں، آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام جو وقت ہے یہ آپ پر درود پاک پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں آپ سماعت فرماتے ہیں نماز کے حوالے سے اس کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ نہ کچھ گفتگو۔ اس کے بعد احکام نماز کا سلسلہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ نماز کے فوائد اور اس کے اسرار کیا ہیں۔ ایک حدیث مبارک عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ بن حبیب صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، نماز کے بارے میں پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے خواص، فوائد اور نماز کے اسرار مجھے بیان فرمائے۔ حضور نے اس طرح بیان فرمایا، فرمانے لگے، نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضا کا سبب ہے۔ نماز انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ ہے، ان کا طریقہ ہے۔ نمازی اللہ تبارک و تعالی کے جو فرشتے ہیں ان کا محبوب بن جاتا ہے۔ نماز ہدایت ہے، نماز ایمان ہے اور نماز نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت اور شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلہ میں ہتھیار ہے۔ نماز دعا کی اجابت ہے، یعنی نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور نماز اعمال کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت علیہ السلام کے درمیان میں شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس ہے، اس کا بستر ہے
اور منکر نکیر کا جواب بھی ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج ہوگی اور نمازی کے چہرے کا نور ہوگی۔ نمازی کے بدن کا لباس بھی ہے اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر بھی ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ ہے، جنت کی کنجی ہے، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت نماز ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجات کو حاصل کر لیتا ہے اور اعلیٰ مقامات پا لیتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل ہے، نماز تمجید و تکبیر ہے، اور نماز تمجید و تقدیس ہے، اور نماز قول و دعا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے بے شمار اسرار ہیں، کچھ تو وہ ہیں کہ جو آج بیان کر دیے گئے، اس سے بھی زیادہ نماز کے فوائد ہیں، نماز کے خواص ہیں اور نماز کے اسرار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھتے رہیں، لیکن کیسے؟ جیسے شریعت مطہرہ کا حکم ہے ویسے نماز پڑھنی چاہیے، وہ نماز کے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز پڑھنے کا انداز تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان اس کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا چلا گیا۔ تو ہمیں نماز ویسے پڑھنی ہے جو شریعت کا حکم ہے، جو احکام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں، اس کے مطابق نماز ادا کرنی ہے۔ جب شریعت کے مقرر کردہ اصول و قوانین کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو نماز قبولیت کے درجے پر فائز ہو جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں احکام کا علم ہو، ہمیں پتہ ہو کہ نماز کے احکام کیا کیا ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ اب مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے کی بنا پر ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان سب کو سیکھنے کے لیے آئیے سماعت فرمائیے احکام نماز۔ آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز ایسی جگہ پر پڑھنا کہ جہاں سامنے کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ جو نماز میں بندے کو مشغول کر دیں، توجہ کو بٹا دیں۔ مثال کے طور پہ نقش و نگار ہیں اور توجہ اس طرف لگ جائے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر نماز میں مشغولیت ہو جائے اور نماز سے توجہ ہٹنے لگے، تو آیا کہ ایسی چیز کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایسی چیز کے سامنے کہ جو دل کو مشغول کر دے اور نماز سے توجہ کو ہٹانے کا سبب بن جائے، تو ایسی صورت میں اس چیز کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ مثلا زینت، لہو و لعب، سامنے کوئی کھیل کود ہو رہا ہے، یا نقش و نگار ہے اور دیکھنے کی ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر توجہ بڑھ جاتی ہے، یا کچھ لکھائیاں اس انداز میں ہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہیں اور توجہ اسی کی طرف ہے، تو نماز پڑھنا ایسی چیزوں کے سامنے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے پھر بھی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، جیسا کہ حکم ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اگر بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی چیزیں سامنے ہیں، مثال کے طور پہ شیشہ ہے یا نقش و نگار ہے، کوئی زینت کی چیز ہے، لہو و لعب ہے، یہ سب چیزیں سامنے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، ایسی صورت کے اندر توجہ بھی نہیں بٹ رہی کیونکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا اس صورت میں مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگی، تو نماز بلا کراہت پھر ہو جائے گی۔ ہونا یہی چاہیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔
آئیے ایک اور مسئلہ آج کے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ امام صاحب کا محراب میں کھڑے ہو کر امامت کروانا کیسا ہے؟ فقہا نے اس حوالے سے لکھا کہ امام کو تنہا محراب میں کھڑا ہونا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی پورا کا پورا امام محراب میں کھڑا ہو جائے، ایڑیاں بھی محراب سے پیچھے نہ ہوں، پاؤں بھی اس کے پیچھے نہ ہوں، اور یہ پورا کا پورا ایڑیوں سمیت محراب میں کھڑا ہو جائے تو ایسا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر امام باہر کھڑا ہو اور سجدہ محراب میں کرے، یعنی پاؤں باہر ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو محراب میں چلے جاتے ہیں، یا پھر امام تنہا محراب میں نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نمازی بھی ایسے ہیں کہ جو محراب میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو تب کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر مقتدیوں پر مسجد تنگ ہو گئی ہے، جیسے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز عید ہے، جمعۃ المبارک کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس موقع پر جگہ کم پڑ جاتی ہے، یہ دیکھنے میں بات آئی ہے، بعض مساجد چھوٹی ہیں تو جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر امام صاحب محراب میں کھڑے ہو گئے ہیں تو تب بھی یہ بات مکروہ تنزیہی سے نکل جائے گی، یعنی بغیر کسی کراہت کے ساتھ یہ عمل جائز ہو جائے گا۔ یوں ہی امام کا دروں میں کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ دروازے ہیں، دروازوں کے دو پارٹ کے درمیان میں کھڑا ہو جانا اس طرح کہ پاؤں بالکل اس کے بیچ میں آ جائیں، تو ایسی صورت میں کھڑا ہونا بھی مکروہ تنزیہی۔ ہاں اگر امام کے پاؤں باہر ہیں یا ایڑیاں دروں سے باہر ہیں اور سجدہ کرنے میں دروں کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر کراہت تنزیہی نہیں رہے گی۔ مزید ایک مسئلہ شامل کرتے ہیں کہ امام صاحب کو مسجد میں صف کے سینٹر میں کھڑا ہونا چاہیے یا پھر اس کو دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر نماز پڑھانی چاہیے۔ اس حوالے سے علماء نے لکھا کہ امام کا صف کے وسط یعنی درمیان میں کھڑا ہونا یہ سنت متوارثہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے یہی عمل ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے، اس کا خلاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے اگر امام کا مصلی صف کے وسط میں نہ ہو، دائیں ہے یا بائیں ہے، تو امام صاحب کو چاہیے کہ اس پر کھڑے نہ ہوں بلکہ اپنے مصلی کو اٹھا کر وسط میں کر لیں، درمیان میں کر لیں اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں تاکہ کراہت ختم ہو جائے۔ اور ایک اور مسئلہ آج کے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، امام صاحب اگر رکوع میں ہوں اور پیچھے سے آنے والا جلدی میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں رکوع میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے، لیکن امام صاحب اور مقتدیوں تک پہنچنے میں امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو کیا عین مسجد میں داخل ہوتے ہی وہاں پر اگر یہ اقتدا کر لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اس میں قطع صف لازم آئے گا کہ ایک شخص ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی امام کی اقتدا کر لیتا ہے حالانکہ صفیں آگے بچھی ہوئی ہیں، تو اس طرح کرنے سے یہ قطع صف لازم آئے گا، جبکہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ تو لازم یہ ہے کہ یہ وقت پر آئیں اور صف کے ساتھ کھڑے ہو جائے، نمازی کے ساتھ اپنا کندھا ملا لیں اور بالکل جو صفیں بنی ہوئی ہیں ان میں آ کے شامل ہو جائیں۔ اب رکوع مل جائے تو فبیہا، رکوع نہ ملے سجدہ مل جائے تو سجدے میں شامل ہو جائیں، دونوں سجدے بھی نہ ملے اور اگلی رکعت مل جائے یا قعدہ مل جائے، اگرچہ وہ پہلا ہو یا دوسرا ہو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر لینا چاہیے، بالکل اطمینان کے ساتھ آ کر صف میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کر لے کہ مسجد میں داخل ہوا اور ساتھ ہی داخل ہوتے اس نے اقتدا کر لی، تو اقتدا اگرچہ اس کی درست ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کرنا ایک واجب کا ترک ہے کہ جو کہ صف کو ملانے کے ساتھ پورا ہونا تھا۔ اب اس کی نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا شرعاً ناجائز گناہ ہے، یہ مکروہ تحریمی عمل کا گویا کہ اس نے ارتکاب کیا۔ مزید ایک مسئلہ شامل کرتے ہیں، نمازی کے سامنے اگر قبر ہو تو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ قبر اور نمازی کے درمیان میں اگر کوئی چیز حائل نہ ہو، جیسے دیوار کا حائل ہو جانا،
اگر حائل نہ ہو تو اس طرح نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے. نمازی اور بالکل سامنے قبر ہے. اگر بیچ میں کوئی دیوار حائل ہے تو ایسی صورت کے اندر نماز بغیر کسی کراہت کے درست ہو جائے گی. ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان میں اگر کسی نے نماز پڑھی، قبر سامنے نہیں ہے، لیکن وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پہلے قبریں بنی ہوئی تھی لیکن قبروں کے نشان بالکل مٹ چکے ہیں، یا سامنے قبر تھی لیکن اس کا نشان مٹ چکا ہے، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے، قبرستان میں یا کسی اور مقام پر جہاں قبر ہو اس کے سامنے بلا حائل نماز پڑھنا جائز نہیں، اگرچہ کہ قبر کا نشان مٹ چکا ہے لیکن ہمیں علم ہے کہ یہاں پر قبر ہے. نشان اوپر سے مٹ چکا ہے لیکن نیچے قبر موجود ہے، تو ایسے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں کوئی چیز حائل ہے تو تب نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس جگہ پر قبر ہے، ہمیں علم ہے کہ یہاں قبر ہے، پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اگرچہ نشان موجود نہیں ہے، تب بھی یہ مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ کا عمل ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا اس وقت بہت ضروری ہے کہ جب قبرستان میں نماز پڑھنے کا موقع آ جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ سوالات شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی میت کو غسل دیتا ہے تو کیا اس پر نہانا ضروری ہے؟ جس شخص نے میت کو غسل دیا اس کے اوپر نہانا یہ ضروری نہیں ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے اوپر غسل کرنا یہ لازم ہے. اس کے اوپر غسل کرنا کوئی لازم یا واجب نہیں ہے، صرف ایک مستحب عمل ہے. اگر چاہے تو غسل کر لے، اگر یہ نہیں بھی کرنا چاہتا تو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. ایسے ہی اسی غسل کے ساتھ جو پہلے اس نے کیا ہوا ہے، اگر باوضو ہے تو نماز ادا کر سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے اور دیگر فرائض بھی ادا کر سکتا ہے. جی مزید سوال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ گیس ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ گیس کا وہ ہیٹر کہ جس میں ایک جالی لگی ہوئی ہے اور آگ کے ذریعے وہ جالی سرخ ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر کوئی انگارہ نہیں ہوتا اور نہ ہی بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے. نمازی کے سامنے اگر یہ ہے تو نمازی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز میں کسی بھی قسم کی کراہت نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو مجوسی ہیں یعنی آتش پرست لوگ، یہ اس آگ کے سامنے عبادت کرتے ہیں کہ جو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اور اس کے دہکتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا چولہا کہ جس کے اندر آگ بھڑک رہی ہو، اس کے سامنے ہی اپنی عبادت کرتے ہیں. اگر ایسی صورت ہو تو پھر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور اگر یہ صورت نہ ہو، فقط ایک ایسا ہیٹر ہے کہ جس میں جالی ہے اور آگ نے اس جالی کو سرخ کر دیا ہے، گرما دیا ہے، اب اس کی تپش ہمیں مل رہی ہے، تو شرعاً ایسی جالی کے سامنے یا ایسے گیس ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنے میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. جی مزید سوال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہوں لیکن اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو، کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر تو جماعت میں کوئی ایسا شخص موجود ہو کہ جو علم میں اس کے برابر ہے یا علم میں اس سے زیادہ ہے، تو اس ہاتھ کٹے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا اگرچہ جائز تو ہے، یعنی نماز پڑھی تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہے، یعنی بہتر کا گویا کہ خلاف کیا. البتہ اگر یہی شخص علم میں زیادہ ہے تو یہی امامت کا زیادہ حقدار ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. بلا کراہت نماز جائز ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی جو مسائل بیان ہوئے آپ نے سنے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.